وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ مسئلہ نمبر 1، اب توجہ رکھیں تاکہ بات شروع کریں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت کے پیغمبر نے مشرکین مکہ کو توحید کی دعوت دی ہے، تو مشرکین مکہ اس قدر ضد اور عناد پہ اترے کہ انہوں نے چیلنج کیا مخلوق کو نہیں خالق کو۔ مباہلہ یک طرفہ ہے، دو طرفہ نہیں، انوکھا مباہلہ۔ انہوں نے کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اے اللہ اگر دین محمد پر حق ہے اور ہم باطل والے ہیں، آسمان سے پتھر برسا دے، ہمیں ہلاک فرما دے، صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ انہوں نے یہ کیا لیکن خدا نے ان کو ہلاک نہیں کیا، آسمان سے عذاب نہیں بھیجا، پتھر نہیں برسائے۔ مشرکین مکہ سینہ تان کے چل سکتے تھے، ہم حق والے ہیں اگر باطل والے ہیں، خدا سے کہو پتھر برسا دے۔ ان پہ کرم یہ کیا، انہیں ہلاک نہیں کیا، اور ہم پہ کرم یہ کیا، انہیں ہلاک نہ کرنے کی دلیل دی ہے۔ اگر خدا دلیل نہ دیتے مسلمان کیا جواب دیتا؟ مشرک کے سامنے اس کی گردن جھک جاتی شرم کی وجہ سے۔ خدا نے ان پہ کرم کیا، مستحق کے ہلاک ہونے کے باوجود ہلاک نہیں کیا، ہم پہ کرم یہ کیا، انہیں ہلاک نہ کرنے کی دلیل دی ہے۔ درمیان میں اصول یاد رکھ لیں، اللہ نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ خدا نے پیغمبر کو بھیج کے اس دین کو تمام ادیان پہ غالب کرنا ہے، لیکن غلبے کی دو صورتیں ہیں، ایک غلبہ برہانی ہے، ایک غلبہ عملی ہے۔ حضور کے دور میں دین حق کو غلبہ دلیل برہان کا ملا ہے، حضرت عیسیٰ کے دور میں غلبہ ملے گا، وہ غلبہ عملی ہوگا۔ غلبہ دلیل کا ہو چکا ہے، غلبہ عملی باقی ہے۔ اس کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کا امتی بن کے آنا ہے۔ خدا نے دلیل دی ہے تاکہ مشرک سینہ تان کے نہ چلے۔ دلیل پہ توجہ، پھر میں مسئلہ سمجھاؤں گا۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ میرے پیغمبر یہ مستحق کے عذاب ہیں، یہ مستحق کے ہلاکت ہیں، میں نے ہلاک کیوں نہیں کیا؟ وانت فیہم، اس لیے کہ ان میں آپ کی ذات موجود ہے، آپ کی ذات اتنی مقدس مبارک ہے، آپ کے ہوتے ہوئے میں مشرک کو بھی عذاب نہیں دے سکتا۔ انہیں عذاب نہ دینے کی وجہ آپ کی ذات ہے، عذاب میں رکاوٹ آپ کا وجود اثر ہے۔ اس سے ایک مسئلہ سمجھ آیا، دیکھو عذاب آنا چاہیے، کیوں نہیں آیا؟ رکاوٹ بن گئی، میرے پیغمبر کی ذات ہے، اسے ہمارے لفظوں میں کہتے ہیں وسیلہ۔ توسل کا مسئلہ چلا ہے کہ میرے پیغمبر کی ذات وسیلہ بنی ہے مشرکین پر عذاب نہ آنے میں۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا دیوبند والے پیغمبر کی ذات کا وسیلہ مانتے ہیں، ہم تو عمل کا وسیلہ مانتے ہیں۔ میں نے کہا عمل کا وسیلہ جائز ہے؟ مجھے کہنے لگا جی ہاں۔ میں نے کہا دلیل پیش کرو۔ کہتا ہے صحیح بخاری حدیث الغار موجود ہے، 3 آدمی سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں غار میں گئے، طوفان آیا، چٹان گری، غار کا دانا اور وہ بند ہو گیا۔ یہ دھکا دے، چٹان پیچھے ہٹتی نہیں، باہر کوئی ان کی چٹان ہٹانے والا نہیں۔ ان تینوں نے کہا اپنے نیک عمل کا وسیلہ دے کے خدا سے دعا مانگو۔ ایک بندہ کہنے لگا اللہ تیرے علم میں ہے، میں اللہ تیرے علم میں ہے، فلاں غریب آدمی میرے پاس مزدوری کرتا، وہ چلا گیا، مزدوری کے پیسے نہیں لے سکا، میں نے اس کے پیسوں سے بکری خریدی، ریبڑ میں شامل کر دی، بڑھتے ہوئے ایک ریبڑ اس کا بھی بنا۔ کچھ عرصے بعد آیا، مجھے مزدوری کے پیسے دے دو۔ میں نے کہا یہ ریبڑ تیرا ہے؟ اس نے کہا مذاق نہ کرو، میرے تھوڑے سے پیسے دو۔ میں نے کہا یہ ریبڑ تیرا ہے، میں نے وہ سارا ریبڑ اسے دے دیا۔ اے اللہ اگر یہ کام تیری بارگاہ میں قبول ہے، اس عمل کا وسیلہ چٹان ہٹا دے۔ ہٹ گئی، مگر اتنی نہیں کہ باہر نکلے۔ دوسرا کہنے لگا
اللہ تیرے علم میں ہے میں بکریاں چرایا کرتا، شام کو بکریوں کا دودھ پہلے اپنی والدہ کو پلاتا، اس کے بعد میں اولاد کو دیتا۔ ایک رات آیا میری امی سو گئی، میں رات بھر ان کے سرانے دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا، اولاد کو میں نے دودھ نہیں دیا، وہ مانگتے رہے میں نے نہیں دیا۔ پہلے حق میری ماں کا ہے پھر حق تمہارا ہے۔ آخری شب میں ماں کی آنکھ کھلی، میں نے پہلے دودھ اپنی والدہ کو پلایا پھر اولاد کو دیا۔ اگر تیری بارگاہ میں عمل قبول ہے خدایا اس عمل کا واسطہ چٹان ہٹا دے۔ ہٹ گئی مگر ابھی کچھ باقی ہے۔ تیسرا کہنے لگا اللہ تیرے علم میں ہے میں چچا کی بیٹی پہ فریفتہ تھا، میرا دل کرتا ناجائز خواہش پوری کرو۔ ایک دن اس اللہ کی بندی نے مجھے کہا مجھے اتنے پیسے دو تمہاری خواہش پوری کر دیتی ہو۔ میں نے پیسے دے دیے، خواہش کے لیے بیٹھ گیا۔ مجھے وہ کہنے لگی میری مجبوری یہ ہے، میرے گھر فاقہ فقر ہے، میرے بیٹے بھوک میں ہے، میں نے عزت بیچنے کا فیصلہ کیا۔ خدا سے ڈر جا، خدا سے ڈر جا، میری مجبوری کی وجہ سے کچھ حیا کر لے۔ اللہ آپ کے خوف سے میں پیچھے ہٹ گیا۔ اگر یہ ہٹ جانا آپ کی بارگاہ میں قبول ہے، آپ کی ذات کے لیے تھا، چٹان ہٹا دے۔ یہ دعا مانگی، چٹان ہٹ گئی اور وہ تینوں باہر آگئے۔ میں نے کہا آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں، عمل کا وسیلہ دیا، چٹان ہٹی ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا چٹان کس چیز کی ہے؟ کہتے پتھر کی۔ میں نے کہا ان کے عمل کی وجہ سے پتھر کی چٹان ہٹی ہے۔ یہ کہاں لکھا؟ کہا جی بخاری میں۔ میں نے کہا وہ قرآن ہے؟ کہتے نہیں وہ نبی کا فرمان ہے۔ میں نے کہا میں پڑھنے لگا جو خدا کا قرآن ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، نبی کے فرمان سے پتا چلا کہ ان سے پتھر کی چٹان ہٹی ہے۔ ان کے اعمال کی وجہ سے قرآن سے پتا چلا ان مشرکین پر پتھروں کا عذاب ڈلا ہے۔ پیغمبر کی ذات کی وجہ سے عمل کا وسیلہ مانتے ہیں، وہ نبی کے فرمان میں ہے۔ نبی کی ذات کا وسیلہ مانتے ہیں، وہ خدا کے قرآن میں ہے۔ قرآن پہلے ہے، فرمان بعد میں ہے۔ ذات پیغمبر پہلے ہے، عمل پیغمبر بعد میں ہے۔ جو بند والے قرآن بھی مانتے ہیں، نبی کا فرمان بھی مانتے ہیں، پہلے وسیلہ نبی کی ذات کا مانتے ہیں، پھر وسیلہ نبی کے اعمال کا مانتے ہیں۔ پہلے ذات ہے، ذات کو پہلے مانا، عمل بعد میں ہے، عمل بعد میں مانا۔ قرآن پہلے ہے، ذات کا وسیلہ پہلے مانا، نبی کا فرمان بعد میں ہے، عمل کا وسیلہ بعد میں مانا۔